السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت میری لاڈو یہ حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ تمہارے لالا کو جب معلوم ہوگا تو وہ غصہ کریں گے۔ میری گڑیا ایسے مت کرو، تم رہنے دو۔ جبکہ آیت نے اپنی ماں کو گھور کر دیکھا تھا اور غصے سے بولی تھی، پلیز امی خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ ہر وقت لالا کی مالا میرے آگے نہیں جپتی رہا کریں۔ لالا نے یہ منع کر دیا، لالا نے وہاں جانے سے منع کر دیا۔ تم لالا کی اجازت کے بغیر یہ نہیں کھا سکتی۔ یار میری بھی کوئی زندگی ہے، میں جیتی جاگتی انسان ہوں، میرا جو دل چاہے گا میں کروں گی۔ فائز سے میری شادی ہونے والی ہے، اور اگر میں اس سے ملاقات کر رہی ہوں تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ جبکہ سبکینہ بیگم نے اپنی بیٹی کو تعصب سے دیکھا تھا، جو اپنی کمبختی خود لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ لال جوڑے میں تھی، دودیا رنگت کی مالک۔ آیت بہت خوبصورت لگ رہی تھی، چہرہ صاف شفاف تھا، غزالی آنکھیں جن کو کاجل لگا کر مزید قیامت بنایا گیا تھا، چھوٹی سی ناک، خوبصورت پنکھڑیوں کی مانند گلابی ہونٹ، قدرتی گلابی گال۔ وہ لڑکی حسن کا شہکار تھی، کوئی بھی اس کو دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا لالا اور اس کی اماں ہمیشہ اس کے لیے اکیلے باہر جانے سے ہمیشہ ڈرتے آئے تھے۔ یکدم اس کا موبائل رنگ ہوا تھا، موبائل اٹھا کر دیکھا تو فائز کی کال آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکان آئی تھی۔ یہی تو ایک شخص تھا جو اس کے جذبات کی قدر کرتا تھا، اس کی ہر بات کو اول آخر مانتا تھا، اس کے لاڈ اٹھاتا تھا، اس کی من کی ہر مراد پوری کرتا تھا۔ وہ فوراً دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ اچانک اس کی ماں نے راستے میں ہی اس کا بازو تھام لیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، نہیں آیت ایسا مت کرو، چادر تو لیتی جاؤ۔ جب اس نے اپنی ماں کا ہاتھ جھٹک دیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، پلیز امی کتنی بار بولوں آپ کو، میرے معاملات سے دور رہیں۔ فائز کو یہ سب کچھ نہیں پسند۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم میرے ساتھ ہو تو تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ میری حفاظت کر سکتے ہیں۔ وہ یہ بولتے ہی باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کے لمبے بال آبشار کی مانند کمر پر پھیلے ہوئے تھے، جو اس کو مزید دلکش بنا رہے تھے۔ وہ حویلی سے باہر آئی تو فائز پہلے ہی اپنی گاڑی لے کر حویلی کے گیٹ پر کھڑا ہوا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی اس کی باچیں کھل اٹھی تھیں۔ وہ فوراً ہی ہاتھ ہلانے لگا تھا، جبکہ آیت کے چہرے کے تو رنگ ہی تبدیل ہو گئے تھے۔ وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ اگر گاؤں کا کوئی بھی فرد اس کو ایسی حرکت کرتے دیکھ لیتا تو جہاں بھر میں ان کی بدنامی ہونا طے تھی، جبکہ فائز نے اسے فوراً دور کیا تھا اور اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا تھا، آیت کوئی دیکھ لے گا کیا کر رہی ہو؟ ابھی ہم دونوں اکیلے میں نہیں ہیں بلکہ روڈ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ سختی سے بولا تھا۔ اس کو معلوم تھا آیت چھوٹی ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے، لیکن وہ سمجھدار تھا۔ وہ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے آیت کی بدنامی ہو۔ جبکہ آیت اٹلا کر بولی تھی، بدنام کرتے ہیں تو کرنے دیں، ویسے بھی آپ سے ہی شادی ہونی ہے، اگر بدنامی ہو گئی تو زیادہ اچھا ہے، لوگوں میں مشہور ہو جاؤں گی۔ جبکہ فائز نے اس کے سر پر چپت لگائی تھی اور آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا تھا، خدا نہ کرے کبھی تم بدنام ہو، اللہ تمہیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ چلو گاڑی میں بیٹھ جاؤ ورنہ کسی کی نظر لگ جائے گی۔ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل میری شہزادی لگ رہی ہو۔ اس نے مسکرا کر فائز کو دیکھا تھا۔ یہ واحد انسان تھا جو اس کی دل کی دنیا میں بلند مرتبہ رکھتا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، لیکن اسی پل اس کے لالا کی گاڑی فائز کے سامنے آ کر رکی تھی۔ آیت کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا، اس کے چہرے کی رنگت پیلی زرد پڑ گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کے سامنے کتنا بھی جھنجھلا لے، غصہ کر لے، لیکن وہ اپنے لالا کے سامنے بھیگی بلی بن جاتی تھی۔ سرفراز جیسے ہی گاڑی سے باہر آیا، اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا تھا، جبکہ فائز کا بھی دماغ پل میں گھوم گیا تھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا یہ شخص اب کیا بدتمیزی کرنے والا تھا۔
سرفراز لمبے لمبے ڈنگ بھرتا ہوا ان لوگوں کے پاس آیا تھا اور آیت کی طرف کا دروازہ کھول کر کھینچ کے آیت کو باہر نکالا تھا۔ وہ ابھی آگے قدم بڑھاتا اس سے پہلے ہی فائز کی آواز گونجی تھی، خبردار جو تم آیت کو لے کر اندر گئے۔ سرفراز نے خون آشام نگاہوں سے دیکھا تھا اور ان دونوں کے برعکس سرفراز کی گاڑی میں بیٹھا رومان جو اپنے موبائل میں مگن تھا۔ شور ہونے پر اس نے فوراً سر اٹھایا تھا۔ سامنے ہی سالہ اور بہنوئی کو دیکھ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب جنگ چھڑنے والی ہے۔ وہ فوراً گاڑی سے باہر آیا تھا اور ابھی فائز اس کا گریبان پکڑتا اس سے پہلے ہی اس نے فائز کو تھام لیا تھا، جبکہ فائز پھڑ پھڑا کے رہ گیا تھا۔ رومان نے اس کو اچھی طرح قابو کر لیا تھا۔ سرفراز غصے سے چلایا تھا، رومان چھوڑو اسے، یہ ہوتا کون ہے مجھے آرڈر دینے والا کہ میں اپنی بہن کو حویلی کے اندر لے کر نہیں جا سکتا؟ شوہر نہیں بنے تم فائز عالم، ابھی محض منگیتر ہو، اس لیے اپنی اوقات میں رہو۔ فائز اس کی بات سن کر یکدم ہتھے سے اکڑ گیا تھا اور غصے سے بولا تھا، ہمارے خاندان میں منگ نکاح کی حیثیت رکھتی ہے اور تم کہتے ہو کہ میں اس پر حق نہیں جتا سکتا۔ سرفراز یہ مت بھولو کہ کل کو تم بھی ہماری دہلیز پر آنے والے ہو۔ جبکہ سرفراز کی آنکھیں پل میں ہی تبدیل ہوئی تھی اور وہ غصے سے مزید چلایا تھا، اگر کہتے ہو تو نہیں آؤں گا، اور ویسے بھی مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہاری دہلیز پر آنے کا، بس بڑوں کی رسم نبھا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے آیت کو مزید سختی سے اپنے ساتھ کھینچا تھا اور حویلی کے اندر لے گیا تھا، جبکہ رومان کی گرفت میں پڑ پڑاتا فائز اس کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ ان دونوں کے اندر جانے کے بعد رومان نے اس کو چھوڑا تھا، جبکہ فائز اس کو جھڑکتے ہوئے بولا تھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے تھامنے کی؟ تم نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ اوقات میں رہو رومان شاہ، زیادہ میرے باپ بننے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ رومان نے اسے محض ایک بیزار نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور سادہ لہجے میں بولا تھا، مجھ پر چلانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے ساتھ تمہیں لڑائی کرنی تھی وہ تمہیں اپنی اوقات یاد دلا کر جا چکا ہے، اس لیے اپنی بچی کھچی عزت کو لے کر اپنے گھر چلے جاؤ، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ یہ کہتے ہی وہ حویلی کی طرف گامزن ہو گیا تھا، لیکن چند قدم چل کر وہ ایڑیوں کے بل پلٹا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، اور ہاں فائز، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر ہو سکے تو دوسرے کی بہن بیٹی کو گھمانے سے بہتر ہے کہ اپنی بہن بیٹی پر نظر رکھ لو، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ یہ بول کر وہ ٹھہرا نہیں تھا بلکہ حویلی میں چلا گیا تھا، جبکہ فائز محض اس کی پشت دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس کے آخری جملے اس کی سمجھ سے بالاتر تھے۔ وہ سر جھٹک کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ سرفراز کی وجہ سے اس کا آج کا دن برباد ہو چکا تھا، حالانکہ اس کے آیت کے ساتھ آج بہت سارے پلان تھے۔ واحد آیت تھی جس کی وجہ سے وہ اس دہلیز پر بار بار آتا تھا، ورنہ تو اس کا بس چلتا تو وہ کبھی یہاں کا رخ بھی نہ کرتا۔ وہ کسی کے سامنے نہ جھکنے والا انسان محض آیت کی خاطر اس کے بھائی کے آگے مسلسل جھک رہا تھا، اس کی ہر بدتمیزی کو برداشت کر رہا تھا۔ لیکن وہ دن دور نہیں تھا جب یہ دونوں ایک دوسرے کا گریبان تھام لیتے۔ بہرحال اس نے اپنے آپ کو قابو کر لیا تھا، اس کو یہ سب نکاح ہونے تک برداشت کرنا ہی تھا۔ اس کے بعد تو وہ تہیہ کر چکا تھا کہ شادی ہونے کے بعد وہ آیت کو کبھی بھی اس حویلی کا رخ نہیں کرنے دے گا، چاہے آیت روتی ہی رہ جائے، کیونکہ جتنی ضلالت اس کی ہو چکی تھی اب اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ مزید برداشت کرتا۔ جبکہ اس کے برعکس سرفراز حویلی میں آتے ہی آیت کے چہرے پر ایک تھپڑ جڑ چکا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولا تھا، لڑکی تمہارے اندر شرم و حیا مر چکی ہے، اتنی غیرت نہیں آئی کہ ایک چادر لے لو، محض جالی کا دوپٹہ گلے میں ڈال کر تم اس نامحرم شخص کے ساتھ گھومنے جا رہی ہو، شرم آنی چاہیے، حیا کیا بیچ کر کھا چکی ہو تم؟ جبکہ آیت خوف کے مارے لرز رہی تھی،
اس کا دم خشک ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ وہ جتنی بہادر بن لے لیکن سرفراز کے سامنے اس کے ہونٹ بھی جنبش نہیں کرتے تھے۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی رومان نے اسے تھام لیا تھا اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا تھا، لالا بس بہت ہو گیا، چھوٹی ہے وہ، عقل کی کمی ہے، جلد سمجھ آ جائے گی۔ گڑیا تم اندر جاؤ۔ نیچے زمین پر گری آیت نے نم آنکھوں سے رومان کو دیکھا تھا اور پھر خاموشی سے اندر چلی گئی تھی۔ رومان شاہ سرفراز کا بہترین دوست اور ہمراز تھا۔ ان دونوں کی آپس میں بہت اچھی دوستی تھی، گھر والوں کا بھی آنا جانا تھا، اس لیے رومان اس کے گھر میں آسانی سے سجایا کرتا تھا، جبکہ اس کے برعکس فائز عالم کوئی اور نہیں بلکہ انہی کے چاچا کا بیٹا تھا۔ مگر سرفراز نے سختی سے اس کو منع کیا ہوا تھا کہ وہ حویلی کے اندر قدم نہیں رکھے گا۔ بچپن میں ہی ان دونوں کی شادیاں طے کر دی گئی تھی۔ فائز عالم کی شادی آیت عالم سے ہونی تھی، جبکہ سرفراز عالم کی شادی فائز عالم کی چھوٹی بہن نور سے ہونی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ان دونوں کی آپس میں کبھی بنی ہی نہیں تھی، اور ان کے برعکس آیت اور نور ان دونوں سے ہی بے انتہا محبت کرتی تھی۔ آیت تو پھر بھی سمجھدار تھی، جبکہ نور ان تینوں میں سب سے چھوٹی اور معصوم تھی۔ اس کو دنیا کا بھی زیادہ کچھ علم نہیں تھا، وہ زیادہ تر گھر میں ہی رہی تھی، اور جس سے اس کی منگنی ہوئی تھی وہ اس کی گرویدہ تھی۔ اس کو سرفراز عالم سے انتہا سے زیادہ عشق تھا، وہ اس کی خاطر مرنے کو تیار تھی، جبکہ اس کے برعکس سرفراز عالم اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس کو نفرت تھی اپنے چاچا کے بچوں سے۔ بچپن میں ان کا چاچا ان کی ماں کے ساتھ بہت بدسلوکی کرتا تھا۔ اس کو آج بھی وہ دن یاد تھا جب فائز کی ماں نے اس کی ماں پر الزام لگایا تھا کہ وہ چاچا کے ساتھ تعلقات قائم کر چکی ہے، اور اس وجہ سے اس کے باپ نے اس کی ماں کو ڈنڈے سے مارا تھا۔ وہ لمحہ آج بھی فائز عالم کی آنکھوں سے مخفی نہیں تھا۔ وہ جب بھی وہ لمحہ یاد کرتا تھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی، اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، لیکن غصہ کسی طور پر کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کے دماغ میں فائز کے آخری جملے گونج رہے تھے کہ جب تم ہماری دہلیز پر آؤ گے تو ہم بھی تمہیں ذلیل کر کے واپس لوٹائیں گے، اور یہ بات اس کے غصے کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ مگر جیسے ہی سکینہ بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، اس کا غصہ پل میں ہی کہیں کھو گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کو اپنے سامنے دیکھ تمام باتوں کو بھلائے ان کو اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ یہی تو واحد عورت تھی جس کے دم سے اس کی سانسیں چلتی تھی، ورنہ جب اس کے باپ کا انتقال ہوا تھا وہ اسی پل اپنا دم توڑ دیتا۔ اس کی ماں اس کے سر میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی، نہ میرے بیٹے، اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اور کبھی بھی بہن بیٹیوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ بہن تو عزت ہوتی ہے، اس کو تو پھولوں کی مانند رکھا جاتا ہے، ایسے مارا نہیں جاتا۔ وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے ناراض لہجے میں بولا تھا، آپ تو ہمیشہ اسی کی سائیڈ لے لیتی ہیں، آپ کو معلوم ہے وہ کیا کرنے جا رہی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ میں وقت پر پہنچ گیا، ورنہ خاندان والوں میں سے کسی نے اگر اس کو ایسے دیکھ لیا ہوتا تو ہماری کتنی بدنامی ہوتی، یا پھر گاؤں میں سے کسی ایک کی بھی نظر آیت عالم پر پڑ جاتی اور کوئی اس کو پہچان لیتا تو پورا جہاں ہم پر تھو تھو کرتا۔ سب یہی کہتے کہ سردار کی بیٹی اس طرح بنا چادر کے گھوم رہی تھی، وہ بھی کسی اجنبی مرد کے ساتھ، جبکہ اس کی ماں خاموش ہو گئی تھی۔ سر پر سفید دوپٹہ اوڑے وہ عورت کافی پاکیزہ معلوم ہوتی تھی۔ رومان نے جب بات زیادہ ہی بڑھتی دیکھی تو فوراً ہی سرفراز کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا تھا، بس کرو یار، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کب سے ایک ہی بات کرتے جا رہے ہو؟ ماں جی آپ بتائیں، طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ امی بول رہی تھی آپ کی طرف آنے کا، اور آپ بھی کبھی چکر نہیں لگاتی، وہ بہت خفا ہو رہی ہیں آپ سے۔
جبکہ سکینہ بیگم رومان کو دیکھ دل سے مسکرائی تھی۔ ان کو یہ بات پسند تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی، سرفراز تم رومان جیسا بنو۔ وہ کتنا نرم دل اور سنجیدہ انسان ہے۔ انہوں نے آج تک رومان کو غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ان کی دل سے خواہش تھی کہ ان کی بیٹی رومان شاہ کی دلہن بنتی، لیکن وہ فائز کو پسند کرتی تھی اور بچپن سے ہی ان لوگوں کے رشتے طے تھے۔ اگر اس طرح رشتے سے انکار کیا جاتا تو پوری برادری ان سے رابطہ منقطع کر لیتی۔ وہ فوراً اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، ہاں بیٹا، ضرور چکر لگاؤں گی۔ اس دن بھی تمہارے اس دوست کو بولا تھا، لیکن نہیں بھائی، اس کے پاس تو ماں کے لیے فرصت ہی نہیں ہوتی۔ جبکہ سرفراز سکینہ بیگم کی بات پر مسکرایا تھا اور وہ تینوں ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے تھے۔ کمرے میں آتے ہی آیت نے کان کے آویزے، چوڑیاں، دوپٹہ نوچ نوچ کر اپنے وجود سے دور پھینکی تھی۔ لپسٹک پھیلا لی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تواتر آنسو بہ رہے تھے۔ اس کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ سرفراز ایسا کیوں کرتا ہے۔ اگر وہ نور سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو وہ نہ کرے۔ وہ اس کا رشتہ کیوں خراب کر رہا ہے؟ وہ لالا کے سامنے تو کچھ نہیں بول پاتی تھی، لیکن اندر ہی اندر رو رو کے اپنا حال برا کر لیتی تھی۔ اس کو معلوم تھا اس کا بھائی اس سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن اس کا یہ رد عمل اس کی جان لے لینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور فوراً ہی فائز کو کال لگائی تھی۔ اس کو معلوم تھا وہ بہت غصے کا تیز ہے۔ اگر اس کو اس طرح ہی نظر انداز کر دیا تو وہ بالکل بھی معافی نہیں دے گا۔ پہلی ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی اور وہ روتے ہوئے اس سے معافی مانگنے لگی تھی۔ اس کی غمگین آواز سنتے ہی فائز کا دل تو نرم پڑ گیا تھا اور وہ اس کو پچکارتے ہوئے سمجھانے لگا تھا کہ کچھ عرصے کی بات ہے، وہ دن دور نہیں جب تم میری دلہن بن کر آ جاؤ گی۔ ویسے بھی فائز اپنے ارادے مضبوط کر چکا تھا۔ وہ اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ بڑوں سے بات کر کے اب رشتہ طے کرے گا، کیونکہ وہ مزید دیر کر کے اپنے آپ کو مزید ذلیل نہیں کروا سکتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ فائز نے اپنا دماغ چلا کر تمام بڑوں کو اپنی طرف کر لیا تھا اور آیت کے ساتھ رخصتی کی بھی بات طے کر لی تھی۔ گاؤں کے بڑے اس مسئلے کے بیچ میں بیٹھ گئے تھے، کیونکہ معاملہ سردار کے گھر کا تھا۔ سرفراز کسی قیمت پر راضی نہیں تھا۔ اس نے صاف منع کر دیا تھا کہ وہ ابھی اپنی بہن کی شادی نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی وہ نور کو بیاہ کر اپنے پاس لے کر آنا چاہتا ہے۔ لیکن گاؤں کے معزز ترین ہستیاں، اس کے گاؤں کے بڑے اور اس کے چاچو تاؤ اور اس کی اماں کے فیصلے کے آگے اسے خاموش ہونا ہی پڑا تھا۔ مگر پھر بھی اس کا غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا، مگر رومان کے سمجھانے پر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ وہ ایک بہت اچھا ڈاکٹر بھی تھا، اس کو ہر چیز کی سمجھ تھی۔ وہ جلد باز انسان نہیں تھا، ہر چیز کو سمجھ کر اور دماغ سے کام لے کر کیا کرتا تھا۔ وہ کبھی بھی غصے کا سہارا لے کر اپنے فیصلے نہیں لیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر ایک انسان اس کو بہت پسند کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں بہت خوشحال انداز میں کی جا رہی تھیں۔ آیت کی باچھیں ہی کھل اٹھی تھیں۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا سب کچھ اتنی آسانی سے ہو رہا ہے۔ اس کو لگا تھا سرفراز بہت بڑا ہنگامہ کرے گا، لیکن بڑوں کی مرضی کے آگے وہ اف نہیں کر پایا تھا۔ وہ تو پھولے نہیں سما پا رہی تھی، اس پر نوٹ کے نکھار آ رہے تھے، لیکن سرفراز نے سختی کی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے بھی باہر نہیں آ سکتی تھی۔ اس کے سسرال والے آتے تھے تب بھی وہ محض عورتوں کے سامنے ہی آتی تھی۔ یہ سب وہ جان کر رہا تھا۔ یہ سب باتیں جب فائز کو معلوم ہو رہی تھیں تو وہ محض صبر کا گھونٹ پی کے رہ جاتا تھا۔ آیت کے برعکس وہ معصوم سی گڑیا نور اپنے گھر میں اللہ کے آگے مسلسل دعائیں کر رہی تھی کہ اس کی شادی بھی ساتھ خیریت سے ہو جائے۔
کیونکہ جس شخص کے ساتھ اس کو بیاہ جا رہا تھا وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ گاؤں کا گدی نشین تھا۔ اس کے غصے کے آگے کوئی ٹک نہیں پاتا تھا۔ لیکن دھیرے دھیرے وقت گزرنے کے بعد شادی کا وہ دن بھی سر پر آن پہنچا جب دو دلہنیں اسٹیج پر آ گئی تھیں۔ اب نکاح ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی۔ سب سے پہلے سرفروز اور نور کا نکاح کیا گیا تھا۔ نور ایک متناسب جسم کی مالک تھی، سفید دودیا رنگت، خوبصورت پرکشش نقوش۔ وہ دیکھنے میں کوئی مصنوعی گڑیا لگتی تھی جو بے حد معصوم تھی۔ سر جھکا ہوا تھا، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ مولانا اور گواہوں کے درمیان اس کا نکاح ہو رہا تھا، لیکن خوف کے مارے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ سرفراز اس کے ساتھ کیسی زندگی بسر کرے گا، لیکن وہ مجبور تھی۔ وہ اس سے عشق کرتی تھی، اور یہ عشق محض 4 دن کا نہیں بلکہ چھوٹی عمر کا تھا۔ اور بے شک کچی عمر میں کی گئی محبتیں بے انتہا عذاب ناک ہوتی ہیں۔ چند ہی پل میں ایجاب و قبول کے مرحلے طے پا چکے تھے۔ آیت عالم فائز عالم بن گئی تھی، جبکہ نور عالم سرفراز عالم بن گئی تھی۔ دونوں کے نکاح ہو گئے تھے اور دونوں ہی الگ الگ صوفے پر اپنی دلہنوں کے ساتھ بیٹھے پوری محفل میں چھا چکے تھے، مگر اچانک ہی فائز اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، اور مولانا صاحب کے ہاتھ میں جو مائک تھا اس نے اپنے ہاتھ میں لے کر سب کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ ماحول میں یکدم تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ سرفراز بھی اس کو غور سے دیکھنے لگا تھا کہ آخر وہ کھڑا کیوں ہوا ہے۔ ایک دم مائک میں اس کی آواز گونجی تھی، میں فائز عالم اپنی پاک باز بیوی آیت عالم کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ میں فائز عالم پورے جہان کے سامنے اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنی پیاری پیاری آیت عالم کو طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ آیت پر کسی پہاڑ کی مانند ٹوٹے تھے۔ وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی، وہ جو چہرے پر مسکراہٹ بکھیر کر فائز کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ ایسا محسوس ہوتی تھی کسی نے نوچ لی ہو۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے فائز کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاس کہنے کے لیے الفاظ موجود نہیں تھے۔ سرفراز، نور، اس کے ماں باپ سب ایک ساتھ اپنی جگہوں سے کھڑے ہوئے تھے۔ پورے میرج ہال میں چیمگوئیاں شروع ہو گئی تھی۔ آیت کچھ کہتی اس سے پہلے ہی مائک میں ایک بار پھر آواز گونجی تھی، میں آیت کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ 3 بار اس نے یہ الفاظ دہرائے تھے، اور ایک دم آیت کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی نما آواز میں بولا تھا، ہو گیا تمہارے بھائی کا بدلہ پورا۔ یہ کہتے ہی وہ میرج ہال سے نکلتا چلا گیا تھا۔ پیچھے نور یکدم بے ہوش ہو گئی تھی۔ آیت کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھ یہ کیا کیا ہے۔ بیٹھے بٹھائے جو عذاب اس پر نازل کیا گیا تھا، اس کی دنیا برباد ہو گئی تھی۔ وہ پورے قد سے زمین بوس ہوئی تھی۔ سرفراز نے نور کی جانب دیکھا تو اس کا شہبابی چہرہ بہت مرجھا گیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ پل میں ہوا کیا ہے۔ فائز نے اس کی بہن کو طلاق کیوں دی؟ ان لوگوں کی عزت کا جنازہ کیوں نکالا گیا؟ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو گئی تھی۔ خاندان والوں نے فوراً نور اور آیت کو سنبھالا تھا، جبکہ سرفراز بالکل بت بن چکا تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا ابھی چند پل پہلے ہوا کیا ہے۔ لیکن رومان نے پورے معاملے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے سکینہ بیگم کو ہوش دلایا تھا تاکہ وہ آیت کو سنبھالتی، اور وہ فوراً سرفراز کی جانب بڑھا تھا تاکہ اس کو سنبھال سکے، کیونکہ اسے معلوم تھا اگر سرفراز کا دماغ گھوم گیا تو وہ فائز کو گولیوں سے چھلنی کر دے گا۔ اس کو معلوم تھا ایک بار اگر اس کو غصہ آ جائے تو وہ اپنا آپا کھو دیتا ہے۔ اس نے فوراً سرفراز کے سینے پر ہاتھ رکھا تھا اور تھپ تھپاتے ہوئے بولا تھا، سرفراز ہوش کرو، دیکھو تمہاری بہن کی کیا حالت ہو رہی ہے، سنبھالو اس کو، اس طرح بت نہ بنو۔ لیکن وہ کچھ بھی نہیں بول رہا تھا، اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے آیت کو دیکھا تھا
جو بالکل بے جان ہو کر زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے یکدم اپنی بہن کا خیال آیا تھا۔ کیا فائز نے ہر بے عزتی کا بدلہ ایسے لیا تھا؟ لیکن اس نے تو شادی کے دوران کچھ نہیں کیا تھا۔ اس کی بہن کو بھی وہ قبول کر چکا تھا، پھر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس نے نظر گھما کر نور کی جانب دیکھا تھا، جس کو عورتیں سنبھال رہی تھیں۔ ماحول میں عجیب تناؤ سا پھیل گیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح سب چیزیں سنبھالے۔ ایک طرف ماں تھی، دوسری طرف بہن تھی، اور تیسری طرف اس کی بیوی تھی۔ اس آدمی کی بہن جس نے ابھی چند پل پہلے اس کی بہن کو طلاق دی تھی، اس کی زندگی برباد کی تھی۔ اس نے ضبط سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ رومان نے تمام معاملات سنبھال لیے تھے۔ اس نے دوست ہونے کا فرض نبھا دیا تھا۔ فوراً ہی ماحول میں پھیلے تناؤ کو اس نے کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ کھانا کھول کر تمام مہمانوں کو کھانا سرو کیا تھا، جبکہ آیت، اس کی اماں اور نور کو حویلی پہنچا دیا گیا تھا۔ باراتی بھی حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھے۔ اس کے چاچو نظر ملانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ نور کے حویلی جاتے ہی وہ لوگ اپنے گھر کی طرف نکل گئے تھے۔ یقیناً وہ لوگ فائز سے ملاقات کر کے اس سے پوچھنا چاہتے تھے کہ اس نے ایسا کیا کیا ہے۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ تمام مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد سرفراز گھر آیا تھا۔ اس کی ماں سر تھام کر لاؤنج میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دندناتا ہوا اپنی ماں کے سر پر پہنچا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولا تھا، آپ کس کی اجازت سے اس گھر کی بیٹی ہماری حویلی میں لے کر آئی ہیں؟ میں اس لڑکی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جس طرح اس کے بھائی نے ہماری عزت کا جنازہ نکالا ہے، میں ابھی اس کی بہن کو چوراہے میں طلاق دے کر ان کی عزت کا جنازہ نکلوا لوں گا۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کریں گے؟ ان کی سوچ ہے میں ان کی نسلیں اجاڑ دوں گا۔ وہ ابھی جانتے نہیں ہیں سرفراز عالم کس بلا کا نام ہے۔ وہ مزید کچھ کہتا، اس سے پہلے ہی آیت کی آواز لاؤنج میں گونجی تھی، وہ بہت خوب بھائی، آپ میری زندگی تو برباد کر ہی چکے ہیں، اب ایک اور لڑکی کی زندگی کو بھی اپنی ضد کی نظر کر دیں۔ آپ کی یہ دشمنی کب ختم ہوگی؟ آج آپ کی دشمنی کی بھینٹ میں چڑھ گئی ہوں، اور اب آپ اس معصوم کو بھی چڑھانا چاہتے ہیں۔ آپ کیوں معصوم کی بد دعا لینا چاہتے ہیں؟ خدا کے لیے بھائی بخش دیں، کیوں زندگیاں برباد کر کے آپ کو سکون مل رہا ہے؟ آیت بولنے پر آئی تھی تو بولتی چلی گئی تھی۔ رومان جو سرفراز کے پیچھے تھا، آیت کو اس طرح دیکھ اس کے دل میں پھانس سی چبھی تھی۔ اس نے تو ہمیشہ آیت کو کھلکھلاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن آج اس کو بولتا دیکھ اور اتنی تکلیف میں دیکھ اس کو اندر تک دکھ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے دل سے دعا کی تھی کہ اس لڑکی کی زندگی بہتر ہو جائے۔ ہاں، وہ سرفراز عالم کی بہن تھی، لیکن وہ اس کے لیے بھی اہمیت کی حامل تھی۔ سرفراز خاموش ہو گیا تھا۔ آیت نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ ہاں، وہ اس کی ضد کی نظر ہو چکی تھی۔ اس کی زندگی محض اس ضد میں ہی برباد کی گئی تھی کہ سرفراز اس کا بھائی ہے۔ وہ خاموشی سے رومان کے ساتھ گھر سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ آیت کی طبیعت کافی خراب ہو رہی تھی۔ وہ رات ہر ایک نفوس کے لیے اذیت بھری تھی۔ نور کمرے میں جائے نماز پر بیٹھی اپنے نصیب کے لیے دعا مانگتی جا رہی تھی۔ جو اس کے بھائی نے کیا تھا وہ بالکل بھی معافی کے قابل نہیں تھا، اور اس کو معلوم تھا سرفراز عالم کسی صورت بھی اس غلطی کی معافی نہیں دے گا، بلکہ ہر پل اس کو اذیت سے دو چار کرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ رفتہ رفتہ کر کے رات گزر گئی تھی۔ نہ سرفراز گھر واپس آیا تھا اور نہ ہی رومان نے اسے تنہا چھوڑا تھا۔ اگلی صبح پوری آب و تاب سے روشن ہوئی تھی۔ نور کمرے میں ہی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کمرے سے باہر آئے یا نہیں، لیکن اس طرح کمرے میں چھپ کے رہنا بھی ایک بے وقوفی تھی۔ اس کو اس پہر ان سب کا سہارا بننا تھا۔ وہ اس طرح اپنے سسرال والوں کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔
آیت سے اس کی بہت اچھی دوستی تھی۔ وہ کمرے سے باہر آئی تھی۔ لاؤنج میں ہی سرفراز رومان کے ساتھ بیٹھا ہوا نہ جانے کون سی باتیں کر رہا تھا کہ اچانک سے اسے اپنے سامنے دیکھ اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ وہ غصے سے دھاڑتا اس سے پہلے ہی وہ بھاگ کر آیت کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ ایک پل کے لیے سرفراز کو جھٹکا سا لگا تھا۔ نہ اس نے کچھ بولا تھا اور نہ ہی اس لڑکی نے اسے کچھ بولنے کا موقع دیا تھا۔ سامنے آئی تھی اور جھٹ سے غائب ہو گئی تھی۔ انجانی مسکان اس کے چہرے پر آئی تھی، جبکہ رومان نے بلند بانگ کیا کہا لگایا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ وہ اس کے برابر میں ہی بیٹھ گیا تھا اور غصے سے بولا تھا، چپ ہو جاؤ، فضول میں ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بھائی کی وجہ سے میری بہن کی زندگی تباہ ہوئی ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ جب اچانک رومان ہنستے ہنستے چپ ہوا تھا اور چہرے پر سنجیدگی آ گئی تھی، وہ سرفراز کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو راز ہمیں فائز کے بارے میں رات بھر میں معلوم ہوا ہے، وہ سن کر خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہاری بہن اس جیسے درندے کے چنگل میں پھنسنے سے بچ گئی۔ سرفراز نے سنجیدہ نگاہوں سے رومان کو دیکھا تھا۔ اس کو کہیں نہ کہیں اطمینان ہو گیا تھا۔ جو کیفیت رات بھر اس کی تھی اب وہ قدرے کم ہو گئی تھی، کیونکہ فائز کے بارے میں جو باتیں ان دونوں کو معلوم ہوئی ہیں۔ اس کے بعد سرفراز نے فجر کی نماز ادا کر کے سجدہ شکر کیا تھا کہ اس کی بہن ایک برے انسان کے پاس جانے سے بچ گئی تھی۔ اس کی زندگی تب تباہ ہوتی جب وہ فائز کے ساتھ رخصت ہو جاتی۔ خدا کا شکر ہی تھا کہ ان دونوں کے بیچ جو رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ رومان اپنے گھر چلا گیا تھا۔ اس واقعے کو تقریباً 2 دن بیت گئے تھے۔ سرفراز 2 دن سے ڈیرے پر ہی سو رہا تھا۔ وجہ ایک ہی تھی، وہ ابھی فی الحال حویلی جا کر اس لڑکی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا وہ اس کا چہرہ دیکھتا تو اس کو محض فائز ہی یاد آنا تھا، اور پھر وہ اپنی بہن کو بھی اس حالت میں نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ لیکن آج اس کی بس ہو گئی تھی، اس کو اپنی اماں بہن یاد آ رہی تھی۔ یہی سوچ کر وہ حویلی لوٹ آیا تھا۔ اس کی اماں اس کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ اس کو اپنے سینے سے لگا کر انہیں ٹھنڈک محسوس ہوئی تھی۔ وہ ان کا واحد سہارا تھا۔ اگر وہ ان سے دور ہو جاتا تو وہ جیتے جی مر جاتی۔ وہ جیسے ہی گھر آیا تھا، اس کی اماں نے آیت کے بارے میں اس کو اطلاع دی تھی کہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، بار بار وہ بے ہوش ہو کر گر رہی ہے، جبکہ وہ مزید دکھ میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر اس نے ڈھیروں ڈھیر باتیں کی تھیں۔ فائز کے بارے میں جو جو باتیں اس کو معلوم ہوئی تھیں وہ حرف با حرف اپنی ماں کو بتا دی تھی، تاکہ وہ بھی اطمینان کا سانس خارج کر سکے، جبکہ اس کی ماں کا حال بھی اس سے مختلف نہ تھا۔ وہ بھی شکر ادا کر رہی تھی کہ ایسے انسان سے ان کی زندگی بچ گئی۔ تھوڑی دیر اپنی ماں کے پاس مزید بیٹھ کر اس نے اپنے کمرے کی راہ لی تھی۔ اس کو معلوم تھا وہ چھوٹی دنیا کمرے میں ہی موجود ہوگی۔ اس کے چہرے پر ایک بھولی بھٹکی مسکان آئی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے سکون سا محسوس ہوا تھا۔ اس نے جذبات میں آ کر نور کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا نور واقعی بہت معصوم اور کم عقل تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی جائے نماز پر بیٹھی اللہ تعالیٰ سے سسک سسک کر کوئی دعا مانگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی مسکان مزید گہری ہوئی تھی اور وہ قدم با قدم چلتا ہوا اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ اس کی موجودگی محسوس کر کے اس کی چلتی سانسیں تھم گئی تھیں، اور یہ بات سرفراز کو معلوم ہو گئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ نیچے کر چکی تھی، آنکھیں بھی خشک ہو چکی تھی۔ وہ کچھ سمجھتی اس سے پہلے ہی سرفراز اس کے قریب ہوا تھا اور اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا، چھوٹی دنیا میں تمہیں کچھ نہیں بول رہا، اس لیے
سانس نہ روکو، جو غلطی تمہارے بھائی نے کی ہے میں اس کی سزا تمہیں نہیں دوں گا۔ یہ بولتے ہی وہ اس کی آنکھیں چوم گیا تھا، جبکہ نور نے گہرا سانس لیا تھا اور سرفراز کے سینے سے لگ گئی تھی۔ وہ رات ان دونوں کے ملن کی تھی۔ سرفراز ہر بات بھلائے نور کو اپنی آغوش میں سمیٹ چکا تھا۔ اس کو معلوم تھا اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اور وہ ایسا ظالم شخص نہیں تھا جو بے قصور لوگوں کو سزا دیتا۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ آیت کی طبیعت مزید خراب ہوئی تھی اور اس کو اندازہ ہو چکا تھا وہ ایک بڑی مصیبت میں آ گئی ہے۔ فائز اور آیت کئی بار تنہا ملاقات کر چکے تھے، لیکن ان دونوں نے کبھی بھی حد پار نہیں کی تھی۔ لیکن شادی سے محض 1 مہینے پہلے ان دونوں نے تنہا ملاقات کی تھی، اور وہ ملاقات ان دونوں کے لیے ہی بہت خوشگوار رہی تھی۔ لیکن وہ ملاقات آیت کے لیے بہت تکلیف دہ ثابت ہوئی تھی۔ ان کے درمیان موجود پردے کی ہر دیوار گر گئی تھی۔ وہ دونوں ایک ایسا گناہ کر چکے تھے جس کی معافی کسی صورت نہیں ہے۔ فائز نے اس کو بہکا کر اپنے قریب تر کر لیا تھا اور اس سے اپنے تمام تر حقوق حاصل کر لیے تھے۔ وہ ابھی اس پر واجب بھی نہیں ہوئے تھے۔ حویلی میں کوئی نہیں تھا۔ نور اپنے کمرے میں تھی، جبکہ سرفراز اور سکینہ بیگم رومان کے گھر گئے ہوئے تھے۔ رومان شاہ نے 1 ماہ گزرنے کے بعد سرفراز سے اپنے اور آیت کے رشتے کی بات کی تھی، اور سرفراز نے فوراً ہی رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ وہ لوگ اسی معاملے کی وجہ سے گئے ہوئے تھے، اور اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر وہ سیدھا لیڈی ڈاکٹر کے پاس آئی تھی۔ واچ مین نے اس کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ نہیں ٹھہری تھی۔ سب کچھ فراموش کیے وہ نکل گئی تھی۔ اس کا معائنہ ہونے کے بعد ہی اس بات کو ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ خبر سن کر ہسپتال کی چھت اس کے سر پر آن گری تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ جو اس کے ساتھ ہو چکا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ وہ سر تھام چکی تھی۔ ایک ایسی آزمائش اس کے سر آئی تھی۔ یہ باتیں اگر اس کے بھائی کو پتہ چلتی تو وہ اس کو زندہ مار دیتا۔ وہ کوریڈور میں ہی سر تھام کر بیٹھی ہوئی تھی، جب اچانک ایک مرد کی آواز اس کے کان کے پردوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ اس کا دم خشک ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھا ایک عورت کو چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ عورت مسلسل چیخ رہی تھی، جبکہ فائز اس کو رو رو کر چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ فوراً ان دونوں کے قریب گئی تھی۔ اس کو معاملہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ فائز کی حالت دیکھ اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ یکدم 3 ڈاکٹر آئے تھے اور اس لڑکی کے بازو میں انجیکشن پیوست کیا گیا تھا، جس کے باعث وہ چند ہی پل میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسٹریچر پر ڈال کر اس کو وارڈ میں لے گئے تھے، جبکہ فائز وہیں زمین پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگا تھا۔ نہ جانے آیت کو کیا سوچی تھی کہ وہ قدم با قدم چلتی ہوئی فائز کے قریب آئی تھی، اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تھا اور سوالیہ لہجے میں بولی تھی، فائز یہ سب کچھ کیا ہے؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ اور یہ لڑکی کون ہے؟ اس کا لہجہ حد درجہ دھیما تھا۔ جو ہر وقت تیار ہو کر رہتی تھی بالکل مرجھا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے، چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ فائز نے اس کو اس حالت میں دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ فوراً اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تھا، خدا کے لیے آیت مجھے معاف کر دو، میں تمہاری دہلیز پر آنا چاہتا تھا، لیکن مجھے معلوم ہے تمہارے بھائی کو پتہ چل گیا کہ میں تم سے ملنے آیا ہوں تو وہ مجھے مار دے گا۔ میں بے بس ہوں، خدا کے لیے میرے حال پر رحم کھاؤ، میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھے سکون چاہیے آیت، مجھے سکون دے دو۔ آیت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، اور جب فائز نے حقیقت سے پردہ اٹھایا تھا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ فائز عالم ایک معمولی انسان نہیں تھا، وہ محض کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا اور کسی کا محبوب نہیں تھا۔ وہ ایک بد کردار شخص تھا
اس کا پسندیدہ کام تھا لڑکیوں کے قریب جا کر ان کی زندگی کو برباد کرنا۔ آیت سرفراز کی بہن تھی، اس لیے وہ اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے گھبرا رہا تھا، کیونکہ اس کو ڈر تھا اگر وہ آیت کے ساتھ کچھ غلط کر دے گا تو سرفراز اسے کسی قیمت پر معاف نہیں کرے گا اور نور کو بھی برباد کر دے گا۔ لیکن اس روز اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ کئی دنوں سے اس نے کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کیے تھے اور اسی پل آیت پہنچ گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر حد پار کر چکا تھا اور اس کے ساتھ تعلقات قائم کر کے اس کی زندگی کو تباہ کر دیا تھا۔ آیت تو ان لمحات کے بعد مزید اس کی محبت میں پاگل ہو گئی تھی، لیکن فائز کا دل بھر چکا تھا۔ اس کو معلوم تھا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، جو مجھے چاہیے تھا وہ میں حاصل کر چکا ہوں۔ اور پھر جتنی بے عزتی اس کی سرفراز نے کی تھی، یہی باتیں اس کا دماغ گھما گئی تھی، اور اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ محض ایک بار ہی سرفراز کو بے عزت کرے گا اور اس کی پوری زندگی تباہ کر دے گا۔ اس کو معلوم تھا نور کی زندگی تباہ ہو جائے گی، لیکن اس کو محض اپنا بدلہ پورا کرنے کی چاہتی۔ یہ لڑکی جو چیخ رہی تھی یہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی پسندیدہ عورت تھی۔ وہ ایک لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا اور اس سے شادی بھی کر چکا تھا، لیکن خدا نے اس کی پسندیدہ عورت کو ایک ایسی تکلیف میں مبتلا کیا تھا کہ فائز عالم ڈھہ گیا تھا، اس کا دماغ ہی پلٹ گیا تھا اور وہ کچھ نہیں کر پایا تھا۔ وہ عجیب تکلیف دہ زندگی بسر کر رہا تھا، جبکہ آیت خدا کے انصاف پر مسکرائی تھی۔ وہ جو لڑکیوں کی زندگی تباہ کرتا تھا، آج اس کی ہی محبت تباہ ہو گئی تھی۔ آیت کے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا تھا، اب قدرت کا انتقام ہونا تھا۔ مکافات عمل شروع ہو چکا تھا۔ وہ مسکرائی تھی اور خاموشی سے اپنا بچہ گرا دیا تھا۔ وہ ناجائز کام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کو معلوم تھا اس نے ایک زندگی کو مار دیا ہے، لیکن وہ جانتی تھی وہ رب توبہ قبول کرنے پر قادر ہے۔ وہ ایک ناجائز اولاد کو جنم دے کر ساری زندگی کے لیے اس کو گالی کا نام نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ کام کرنے کے بعد اس نے اپنے گھر والوں کو تمام حقیقت سے آشنا کر دیا، جبکہ اس کا بھائی خاموش تھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا یہ سب آیت کے ساتھ ہو چکا ہے، اور یہ حقیقت رومان کو بھی پتہ چل گئی تھی۔ اس رات جو وہ دونوں گھر سے باہر نکلے تھے، ان دونوں نے ہی فائز کا سارے جہان میں پتہ کیا تھا، اور رومان کے اثر و رسوخ سے تمام حقیقت معلوم ہو گئی تھی کہ آیت کی زندگی بھی تباہ کی گئی ہے، اور اس لڑکے نے کئی عورتوں کو تباہ کیا ہے اور اب ایک عورت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے۔ جبکہ سرفراز نے بروقت اپنے غصے پہ قابو پا کر نور کی زندگی کو بھی برباد ہونے سے بچا لیا تھا اور اپنی بہن کی شادی رومان شاہ سے کروا کر سکون کا سانس لے لیا تھا۔ بے شک جو لوگ دوسروں کے ساتھ برا کرتے ہیں، اللہ انہیں ایسی تکلیف سے دوچار کر دیتا ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔